السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ سلطان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ شکر کا مقام ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اعزاز کسی خوش قسمت کا ہی مقدر بنتا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں پریشانی اور تفشیش لاحق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ مولانا جمال الدین موصلی نے بھی اپنی لا علمی پر معذرت کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں ابھی اس خواب کی تعبیر پیش کرنے سے قاصر ہوں، البتہ میں فی الفور شہر اور اس کے گردنواح میں یہ اعلان کروا دیتا ہوں، جو شخص سلطان علی مقام کے خواب کی درست تعبیر پیش کرے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطان نے مولانا کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری تجویز پسند آئی ہے، اور ہم جانتے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے۔ خدا جسے یہ علم عطا فرماتا ہے وہی اسے بروئے لا سکتا ہے۔ لہذا شہر اور گردنواح میں اعلان کر دیا گیا۔ سلطان ہنوز اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا۔ اسی عالم میں اس نے اپنا دربار منعقد کیا اور اس میں براجمان ہو گیا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے دعوے دار آتے رہے۔ وزیر جلال الدین موصلی اس کے سامنے سلطان کا خواب بیان کر کے ان سے ان کی تعبیر بیان کرنے کو کہتے۔ اگر ان کی تعبیر مولانا کے دل کو لگتی تو وہ اس کی تعبیر دربار میں پیش کر دیتے، وگرنہ خود ہی اسے فارغ کر دیتے۔ شام تک محض 4 اشخاص مولانا کے پاس حاضر ہوئے اور خواب سن کر سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی تعبیر پیش کی۔ محض ایک شخص کی تعبیر سے مولانا کس قدر قائل ہوئے، لہذا مولانا نے بقایا 3 اشخاص کو فارغ کر کے رخصت کر دیا اور چوتھے شخص کو دربار میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کی تعبیر سنی، لیکن وہ سلطان کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ سارا دن اسی کاوش میں بسر ہو گیا۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں مساجد میں درود السلام کی محفلوں کا انعقاد کیا گیا، غرباء و مساکین کو صدقہ خیرات سے نوازا گیا۔ رات کو سلطان درود پاک میں مصروف ہو گیا۔ درود پاک کی برکت سے سلطان کو سکون میسر آیا۔ سلطان نے گزشتہ 2 دن سے کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ رکھا تھا۔ وہ روح اور جسم کا رشتہ قائم کرنے کے لیے محض برائے نام کھاتا تھا۔ عشاء کی نماز سے فراغت پا کر سلطان درود پاک کا ذکر کرتا رہا، جس سے اس کے ذہن کو سکون میسر آیا۔ وہ سلطان کو نیند محسوس ہونے لگی، لہذا وہ بستر پر دراز ہو کر نیند کے آغوش میں جا پہنچا۔ سلطان ابھی نیند کی وادی میں پہنچا ہی تھا کہ وہی منظر اس کی خواب میں گھوم گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار تھے۔ سلطان نے خواہش کی اپنی آنکھوں سے پاؤں مبارک چوم لے۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کیا جہاں وہی دونوں بدبخت کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، دیکھتے نہیں یہ 2 بدبخت مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے رقت کے عالم میں چیخ ماری اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد سونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ ورد کرتے کرتے صبح کر دی۔ سلطان نے نماز فجر دمشق کی جامع مسجد میں ادا کی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کل سے ہی سلطان کی بے چینی بے قراری ہر گھر میں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھی۔ آج سلطان جب مسجد پہنچا تو لوگ دیوانہ وار اس کی جانب لپکے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے نماز فجر نہیں بلکہ عید ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مانگی گئی۔ حاضرین کے آنسو تھمتے نہ تھے، سب پر رقت طاری تھی۔ عوام اپنے سلطان کو دیکھ کر زور و قطار رونے لگی۔ میلاد کی محفلیں شروع ہو گئیں۔ ہر کوئی حیران تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نامعلوم وہ 2 بدبخت فرنگی کون تھے جن کی جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے سلطان کو ان سے باخبر کیا تھا۔ اس وقت سے سلطان کو کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اس کا سکھ چین آرام اس سے چھن گیا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان نے جب محل میں قدم رکھے تو سارا محل اس کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ خواتین قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ سلطان نے فی الفور حکم دیا، صدقہ اور خیرات تقسیم کرنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا جائے، لنگر جاری کرنے کا بندوبست کیا جائے، غرباء، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کو اس قدر نوازا جائے کہ انہیں عمر بھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہے۔ یہ احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گیا۔
سجدہ ریز ہو کر پہلے اللہ سے سکون قلب کی دعا کی، اس مسئلے کی حل کی توفیق مانگی، ماں بعد بارگاہ رسالت میں عرض کی، دونوں جہانوں کے شہنشاہ، تیرے اس غلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ دو بدبخت کون ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی بابت کچھ تو فرمائیں۔ میں نے ان کی شکلیں تو دیکھی ہیں لیکن ان کا عطا پتہ معلوم نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان نے جائے نماز چھوڑی، علماء اور فضلاء کی محفل سجی، سب لوگ ذکر و افکار میں مصروف ہو گئے۔ سلطان نے حکم دیا سرائے کے مسافروں کو کھانا شاہی باورچی خانے سے پیش کیا جائے۔ مدینے سے آنے والے مسافروں اور سوداگروں سے مسجد نبی کے حالات کے بارے میں استفسار کیا جائے۔ دل گواہی دیتا ہے ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ اہل اقتدار نے سرائے و مسافر خانوں کا رخ کیا، مسافروں اور تاجروں سے مسجد نبی اور روضہ رسول کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ پیش کی اور کسی قسم کی بھی پریشانی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ اراکین اور عمائدین سلطنت نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ سلطان کے گوش گزار کر دی، لیکن سلطان کے دل کو قرار نہ آیا۔ اس کا دل بار بار یہ گواہی دے رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازماً کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، وگرنہ وہ خواب میں تشریف لا کر نور الدین زنگی کو اس سے آگاہ نہ کرتے۔ رات پھر طاری ہو گئی، وہ سلطان پر ہیبت طاری ہو گئی، اس کا دل بے قرار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 راتوں سے بشارت فرما رہے تھے اور ان کے اشاروں احکامات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ صدقہ خیرات، ذکر و فکر سب کچھ کیا گیا لیکن دل کی بے قراری کا قرار نہ آیا۔ آج رات سلطان نے کھانے کا ایک لقمہ تک حلق سے نہ اتارا، یہ تیسری رات طاری تھی۔ سلطان یہ سوچ سوچ کر شرمسار ہو رہا تھا، اگر آج پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا نور الدین دیکھتے نہیں یہ 2 بدبخت مجھے پریشان کر رہے ہیں تو میں ان کو کیا جواب عرض کروں گا، میں ان سے کیسے آنکھ ملا سکوں گا۔ مجھے اقتدار سے نوازا گیا، میرے اشارے پر ہزاروں سر تن سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ سے قاصر ہوں۔ میں اپنے آقا کا کس قدر نااہل غلام ہوں، ان کو پریشان کرنے والے 2 بدبختوں کو کیفر اقتدار تک نہیں پہنچا سکتا۔ شام ہی سے سب کے سب امرائے نوریہ اسدالدین شیرکو، فقیہ حقاری اور صلاح الدین سلطان کی رفاقت میں موجود تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ساری رات سلطان کے ہمراہ ذکر و فکر درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے، سلطان کے ساتھ ساری رات جاگ کر عبادت ریاضت میں مصروف رہیں گے۔ سلطان نے ان کی نیک جذبے کو سراہتے ہوئے انہیں شاہی خوابگاہ میں اپنی ہمراہی کی اجازت عطا کر دی۔ سلطان نے خود کھانے سے اعتراض کیا لیکن امرائے نوریہ کے لیے رات کا کھانا چن دیا گیا۔ سب کے سب امراء درود پاک کا ورد کرنے اور ذکر و فکر میں مصروف تھے، انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ سلطان نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کروایا ہے۔ جب امراء کو کھانے کی اطلاع دی گئی تو وہ دنگ رہ گئے۔ سلطان مصری پر ٹیک لگائے تسبیح کلام پڑھنے میں مصروف تھے۔ تمام امراء سلطان کے پاس پہنچ کر ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوئے۔ سلطان نے ذکر و افکار روک کر امراء کی جانب توجہ کی۔ شیرکو نے چند قدم آگے بڑھ کر عرض کی، حضور والا غلام کو علم ہوا ہے حضور والا نے 3 دن سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے غلامان کے لیے کھانا کیوں کر چنا گیا۔ سلطان نرمی اور سنجیدگی سے گویا ہوا، اے تخت و تاج کے جانسارو، ہمیں کھانے کی طلب اس وجہ سے نہ ہو سکی، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ ہیں۔ وہ 2 راتوں سے ہمیں ان بختوں کو دکھا رہے ہیں جو انہیں پریشان کر رہے ہیں، مگر ہم سلطان ہو کر بھی ان بختوں تک نہ پہنچے اور انہیں کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے۔ ہماری خواہش ہے تم کھانا کھاؤ کیونکہ کچھ پتہ نہیں تم کب یہاں سے واپس جا سکو۔ شیرکو نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، سلطان معظم، ہم گھر واپس نہیں جائیں گے، ساری رات حضور والا کے پاس رہیں گے تاکہ آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو سکے۔ سلطان نور الدین زنگی عاجزانہ لہجے میں گویا ہوا، نہیں شیرکو نہیں، یہ ہمارے آقا کا معاملہ ہے، ہم ان سے شرمندہ ضرور ہیں لیکن ان کے دیدار کے بھی مشتاق ہیں، ہمیں یقین ہے وہ آج ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کروائیں گے، اس لیے یاد رکھنا جب ہم نیند کے عالم میں ہوں تم ایک ایک کر کے یہاں سے رخصت ہو جانا۔ امرائے نوریہ کو یہ حکم دے کر سلطان پھر ذکر و افکار میں مشغول ہو گئے۔ نصف شب کے قریب ان پر نیند طاری ہونے لگی۔ اس نے فی الفور مصری چھوڑی جائے نماز پر بیٹھ گیا۔
لیکن نیند اس پر مکمل طور پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سر کو جنبش دیتا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا اور نیند کے غلبے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن نیند اس کی جان چھوڑنے کے بجائے اس پر مزید غالب آتی جاتی۔ سلطان نور الدین اس امر سے بے خبر تھا جس نیند سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے اسے اپنے حصار میں لے رہی ہے تاکہ اس امر کی تکمیل ہو جس نے اسے اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ محفل میں موجود عمراء، علماء اور مشائخ ذکر و افکار میں مشغول تھے۔ سلطان پر کئی مرتبہ غنودگی طاری ہوئی اور اس نے اس عالم میں اپنا سر جائے نماز پر دھرا، لیکن پھر چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ بالآخر وہ نیند کو مزید مزاحمت نہ کر سکا اور جائے نماز پر ہی دراز ہو کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ حاضرین مجلس نے اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی اور یکے بعد دیگر وہاں سے جانے لگے۔ سلطان کو نیند کی وادی میں کھوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے۔ وہ دوسری جانب کھڑے دو لمبے داڑھی والے فرنگیوں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین دیکھتے نہیں، یہ دو بدبخت ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے موگری اٹھائی، طباق پر دے ماری جس کی آواز پورے محل میں سنائی دی۔ غلام اور کنیزیں پہلے ہی بیدار تھے، وہ سب کے سب خوابگاہ کی جانب بھاگے اور اس کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ سلطان نور الدین کی کنیز خاص خوابگاہ میں داخل ہوئی، وہ دس بدس کھڑی ہو گئی۔ سلطان کی آنکھیں بند تھی، ہاتھ دعا کے لیے بلند تھے، وہ کوئی دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ اس نے دعا ختم کرتے ہوئے منہ ہاتھ پر پھیرے، پھر پکار اٹھا، لبیک لبیک لبیک۔ کنیز نے مؤدب انداز میں سر کو مزید جھکا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے عالم وجد میں حکم دیا، علامہ جلال الدین موصلی کو پیغام بھیجا جائے، وہ 20 سواروں کی میت میں تیار ہو کر آ جائیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی جانب کوچ کریں گے۔ کنیز ادا بجا لائی اور باہر نکل گئی۔ سلطان نے مشکری دریچے کھول کر باہر جھانکا۔ صبح صادق طلوع ہونے کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نے دوبارہ کنیز کو طلب کیا، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد جائیں گے۔ اذان فجر کے بعد سلطان نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں نمازیوں کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سلطان نے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ محل واپس پہنچنے پر سلطان کو مطلع کیا گیا، مولانا جلال الدین موصلی سلطان کے در پر حاضر ہو چکی ہیں۔ شاہی بیگمات تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، سلطان مدینہ جانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے دل کو سکون میسر آیا۔ سلطان نے لباس تبدیل کیا۔ شاہی بیگمات عزیز و اقارب سے ملاقات کرنے کے بعد قرآن پاک کے سائے تلے محل سے نکلے۔ گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ سلطان بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ سورج طلوع ہونے تک وہ شہر سے کہیں کوس دور نکل چکے تھے۔ عمراء اور وزراء اور اہل شہر کو سلطان کی مدینہ منورہ روانگی کی اطلاع ان کے جانے کے بعد موصول ہوئی۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق یہ مبارک سفر امیر العمراء اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین کی ہمراہی میں طے کیا گیا تھا، لیکن بعض تاریخی کتب میں اس روایت کی تردید کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سلطان نور الدین زنگی اپنے عمراء میں سب سے بڑھ کر اسد الدین شیرکو پر اعتماد رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے شیرکو کو دمشق میں اپنے قائم مقام کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سلطان کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، وہ گھوڑا سر پر دوڑائے جا رہا تھا، اس کا سینہ ایمان کی حرارت سے دہک رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی رفتار کو تیز تر تیز کرتا جا رہا تھا، اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان منزل و منزل سفر طے کرتا ہوا مدینہ کی جانب برق رفتاری کے ساتھ رواں دواں تھا۔ منزل پر وہ محض گھوڑے تبدیل کرنے کے لیے رکتا، وہ چہرے کی گرد صاف کرنے کو بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف تصور کرتا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان خیبر جا پہنچا۔ یہ وہی خیبر تھا جو اسلام کے آغاز میں یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کو دان ایک صبح اسلامی پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا۔ مولانا جلال الدین موصلی وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شہ سوار بھی تھے۔ انہوں نے سلطان کی ہمراہی کے لیے جن سواروں کو منتخب کیا تھا وہ بھی مانے ہوئے گھوڑا سوار تھے، لیکن انہیں جب سلطان کی ہمراہی میں شہ سواری کرنی پڑی تو انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔
سلطان کا گھوڑا وہاں سے باتیں کر رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سلطان آج ہی مدینے تک رسائی حاصل کرنے کا متمنی ہے۔ مولانا لاکھ کوشش کرتے اپنا گھوڑا سلطان کے گھوڑے کے برابر نہیں تو کم از کم ان کے قریب ہی رکھ سکیں، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ مولانا اور ان کے ساتھ سوار کسی بھی منزل پر سلطان کی ہمراہی میں نہ پہنچ سکے۔ ہر منزل پر پہنچ کر سلطان کو ان کے پہنچنے کی زحمت اٹھانا پڑتی۔ ایک قیاس کے مطابق دمشق اور مدینہ کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا، اگر ایک بھرک رفتار گھوڑے پر سفر طے کیا جاتا تو یہ سفر کم و بیش 24 دن پر محیط ہوتا تھا، لیکن سلطان نور الدین نے اس سفر کو محض 16 دن میں طے کیا۔ وہ روضہ رسول کے دیدار کے مشتاق تھا، لیکن حلیہ یہ تھا لباس پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، بال گرد آلود تھے، چہرے پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں روضہ رسول پر حاضری دینا نامناسب تھا، لیکن سلطان کے دیدار کا شوق کا یہ عالم تھا۔ اس نے گھوڑا جبل مبلغ کے قریب نفس زکیہ کے استانے پر چھوڑے اور اسی حلیے میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر روضہ مبارک کی جالیوں کو چوم لیا۔ فی الفور یہ خبر مدینے میں گردش کرنے لگی۔ کسی دور دراز کے ملک سے سواروں کا ایک دستہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آیا ہے۔ مسجد نبی کے متولی شیخ الحرام کو جب اطلاع موصول ہوئی تو وہ خود زائرین کو خوش آمدید کہنے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کو پہلے یہ اطلاع موصول ہو چکی تھی۔ زائرین کے اس قافلے میں جو دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے، حاکم وقت سلطان نور الدین زنگی بذات خود موجود ہے۔ شیخ الحرام زائرین آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ سلطان نے مؤدب انداز میں شیخ الحرام کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ شیخ الحرام بھی مہمان زائرین سے بڑے پرتباک سے ملے، ہر ایک سے بغل گیر ہوئے۔ سلطان اپنے اس اضطراب اور بے چینی پر قابو نہ پا سکا جو اسے لاحق تھی۔ اس نے مؤدب انداز میں شیخ الحرام سے استفسار کیا، محترم شیخ الحرام، یہ فرمائیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی میں کوئی ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آزردگی کی وجہ بنا ہو۔ شیخ الحرام سلطان کی بات سن کر حیران ہوئے اور حیران کو نظروں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ حضور والا روضہ رسول پر زائرین کا جنب غفیر رہتا ہے، لوگ سلام و عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبی میں بھی لوگ دور دراز سے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے دل میں نور ایمانی کی شمع کو جلا بخشتے ہیں۔ اس دوران باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ جس کسی کے علم میں یہ بات آئی کہ سلطان دمشق نور الدین زنگی روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، وہی اپنا کام چھوڑ کر روضہ رسول کی جانب دوڑا۔ ہجوم کے ارادے کو بھانپتے ہوئے شیخ الحرام نے سلطان سے درخواست کی۔ اہل شہر سلطان سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں۔ سلطان اس وقت اپنے اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا۔ اس کا دل و دماغ تو کسی اور ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بے چینی اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ اس نے شیخ الحرام کو بتایا، اہل شہر کو بتا دیا جائے سلطان ابھی کچھ روز مدینہ منورہ میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا کسی مناسب موقع پر اہل شہر سے ملاقات کر کے ان کی خواہش کی تکمیل کر دی جائے گی۔ مدینہ منورہ کے حاکم کو جب سلطان دمشق نور الدین زنگی کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے فی الفور روضہ رسول کا رخ کیا۔ نور الدین زنگی اس وقت شیخ الحرام کی قیامگاہ میں مقیم تھے۔ حاکم شہر نے وہیں کا رخ کیا۔ شیخ الحرام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حاکم شہر نے مؤدب انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور والا آپ خادم مدینہ کو اطلاع بھجوا دیتے کہ حضور والا مدینہ منورہ کی زیارت سے مستفید ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ آپ کا ولہانہ استقبال کیا جاتا۔ شیخ الحرام کی قیامگاہ میں اس وقت کچھ اور ملاقاتی بھی سلطان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے، لہذا سلطان نے شیخ الحرام سے کہا، ہم تخلیہ چاہتے ہیں تاکہ تخلیہ میں حاکم شہر سے بات کر سکیں۔ شیخ الحرام نے سلطان کی خواہش کی تکمیل میں سرگوشی کے عالم میں لوگوں سے رخصت ہونے کی درخواست کی۔ سب لوگوں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو شیخ الحرام بھی ان کے ہمراہ جانے کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان نے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ یہیں پر تشریف رکھیں، آپ کی موجودگی لازمی ہے۔ شیخ الحرام نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے اور واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے۔ اب سلطان کے علاوہ حجرے میں محض 3 افراد موجود تھے، حاکم شہر،
شیخ الحرام اور مولانا موسلی، ان کے علاوہ کوئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔